گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں گلیشیئرز پھٹنے سے پھر تباہی، لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد دیہات میں لیا میٹ، راوشن گاؤں کی پوری آبادی محصور ہو کر رہ گئی۔ تالیداس نالے میں رات گئے 2 اطراف سے لینڈ سلائیڈنگ کے بعد گلگت شندور روڈ مکمل بند ہو گیا۔ پاک فوج کی ریسکیو ٹیمز علاقے میں پہنچ گئیں۔ ہیلی کاپٹر کی مدد سے پہاڑی پر پھنسے ہوئے 100 افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ دریائے غزر جھیل میں تبدیل ہونے کے بعد پانی آبادی میں داخل، امدادی کارروائیاں جاری۔ گوبس میں گلیشیئر پھٹنے کے بعد پاک فوج نے فوری ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ بونیر اور ثوابی میں سیلابی ریلا دل دہلا دینے والی داستان چھوڑ گیا۔ ملبے سے نکالی لاشوں میں بچوں کے ہاتھ میں پراٹھے تھے۔ دالوڑی گدون میں ماں اور 4 بچے ناشتہ کرتے ہوئے گھر کے ملبے تلے دب گئے تھے۔ والد باہر سائے واپس آیا تو لاشیں دیکھ کر سکتے میں رہ گیا۔ بونیر کے علاقے گوکند میں شادی کا گھر ماتم میں تبدیل۔ جنید خان کی ماں، بہنیں، بھائی سمیت 8 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ میں جا رہا ہوں، تم لوگ پانی میں نہیں آنا۔ بونیر کے گاؤں بشنوئی میں بچوں سمیت درجنوں افراد کو بچانے والا اسکول ٹیچر خود زندگی ہار گیا۔ ظہور احمد نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سیلابی ریلے سے لوگوں کو نکالا اور خود ایک پتھر سے ٹکرا کر جاں بحق ہو گیا۔ سیلاب میں ظہور سمیت خاندان کے 12 سے زائد افراد سیلاب کی نذر ہوئے۔ کب تک صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت ان چیزوں کی کمپنسیشن دے گی جو کہ بالکل غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئیں؟ یہ جو دریا کے اندر جو کنسٹرکشنز ہیں، چاہے وہ ہوٹلز ہیں، چاہے وہ گھر ہیں، قیامت خیز خوبصورتی چاہیے آپ کو یا وہ خوبصورتی چاہیے جہاں پر انسانی جانیں جو ہیں وہ ممکن حد تک ان کو بچایا جائے؟ اتنی کٹائی ہوئی ہے، وہاں پر پلازے بن گئے، وہاں پر گھر بن گئے۔ قدرتی آفت ہے، اس کے ساتھ مین میڈ ڈیزاسٹر جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ قدرتی آفت کے ساتھ انسانی غفلت کی کوئی گنجائش نہیں، کسی صورت غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم نے دریاؤں میں ہوٹل بنانے کے معاملے پر جلد اجلاس بلانے کا اعلان کر دیا۔ کہا گلیات میں درختوں کی اتنی کٹائی ہوئی کہ پلازے بن گئے، آج گلیات چلے جائیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ جب تک بحالی کا مرحلہ مکمل نہیں ہوتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کی ذمہ داری بڑھ چکی، سستی کی کوئی گنجائش نہیں، اداروں کو بھی اس میں حصہ ڈالنا ہے۔ برطانیہ کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 50 کروڑ روپے امداد کا اعلان۔ پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے 2,23,000 سے زائد متاثرین مستفید ہوں گے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے مطابق امداد سے خشک راشن، تلاش اور ریسکیو آپریشن، موبائل میڈیکل کیمپ اور پینے کے پانی کے نظام کی بحالی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ لیاقت پور میں دریائے سندھ اور دریائے چناب کے بفرنے سے سینکڑوں گھر دریابرد، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور۔ 365 نیوز کی ٹیم کشتی کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں جا پہنچی۔ ادھر رجحان میں دریائے سندھ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، متعدد موضوعات زیریاب، بھارت کی جانب سے پھر پانی چھوڑے جانے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کا دریائے ستلج اور ملحقہ ندی نالوں میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ 23 اگست سے ملک کے بالائی علاقوں میں مون کی نئے اسپیل کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 393 ہو گئی۔ پاک فوج کا بونیر، سوات، شانگلہ اور ثوابی کے سیلاب زدہ علاقوں میں فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ کور آف انجینئرز کے دستے راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ ملبے سے زخمیوں کو نکالنے اور لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کا کام بھی جاری۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور امدادی سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک پاک فوج کا ریسکیو مشن جاری رہے گا۔ قومی کرکٹر شاہد آفریدی کا ثوابی کے کلاؤڈ برسٹ سے متاثرہ دالوڑی گاؤں کا دورہ، سیلاب سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات، جاں بحق افراد سے اہل خانہ سے تعزیت بھی کی۔ شاہد آفریدی کی متاثرین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کہا دکھ کی اس گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں، اپنی اور فاؤنڈیشن کی طرف سے جتنا ہو سکے متاثرین کی مدد کی جائے گی۔ آفریدی فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن بھی تقسیم کیا گیا۔
بارش کے بعد کی صورتحال پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا، کوئی ترم خان بھی بارش نہیں روک سکتا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا مخالفین کو چیلنج۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا 12 گھنٹے میں 235 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، نالے صاف تھے تو سارا پانی سمندر میں گیا، کون سا ٹرکوں میں بھر کر پانی سمندر میں ڈال کر آیا ہوں، 3-4 گھنٹے لوگوں کو زحمت ہوئی، اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ کراچی میں اگلی بارش پیر کو متوقع ہے۔ مزید بولے فاروق ستار بابو بھائی کو ریٹائرمنٹ کا کہا تو برا مان گئے۔ بابو بھائی وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، وفاقی اداروں پر بات کریں، سڑکیں کلیئر تھیں تبھی جماعت اسلامی کے رہنما سڑک پر آئے۔ جماعت اسلامی کو اپنے مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا ہوگا۔ سندھ حکومت جماعت اسلامی کے ٹاؤٹس کو ہر ماہ 1 ارب روپے دیتی ہے، ہر بندہ اس خواب میں ہے کہ میئر بن جاؤں۔ کے الیکٹرک کی نااہلی سے کراچی کے کئی علاقوں میں 4 دن سے بجلی بند۔ کے الیکٹرک کا ٹرانسمیشن سسٹم بجلی فراہمی میں مکمل ناکام، 160 فیڈرز تاحال بند۔ گلشن اقبال، اولڈ سٹی، ایم اے جناح روڈ اور کشمیر روڈ پر بجلی معطل۔ گلستان جوہر بلاک 10 میں 70 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بجلی بحال نہ ہو سکی۔ سرجانی ٹاؤن، صفورہ گوٹ، منگو پیر، گلشن حدید متاثر۔ بجلی کے بریک ڈاؤن سے دھابجی، پیپری اور ہب پمپنگ سٹیشنز متاثر۔ شہر کے بڑے حصے کو پانی کی فراہمی معطل۔ پاکستان کی بھارت کو ایک بار پھر جامع مذاکرات کی پیشکش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مارکو روبیو کے فوری دورہ پاکستان کا امکان مسترد کر دیا۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے، جنگ بندی پر عمل کی کامیابی سے جاری ہے۔ جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی، ہم سے کسی نیوٹرل مقام پر بٹھانے کی بات کی گئی تھی، میں نے کہا تھا اگر نیوٹرل مقام پر میٹنگ ہوگی تو کر لیں گے، واضح کیا تھا بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بات چیت ہوگی۔ بنگلہ دیش کا میرا دورہ 2 روزہ ہے، دورے کا مقصد پاکستان اور بنگلہ دیش کو مزید قریب لانا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ابھی شیڈیول نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اگلے ماہ امریکہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا امکان ہے۔ امریکہ دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک بھی جائیں گے، قومی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم امریکہ سے پہلے برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی ملاقات، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا۔ فیلڈ مارشل نے چین کے مستقل تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کا اختتام خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے مشترکہ عزم کے ساتھ ہوا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی واپس وطن روانہ۔ 54 سال بعد ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز ختم۔ وفاقی کابینہ نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ہزاروں ملازمین بھی فارغ ہوں گے۔ وزیر اعظم کا ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر سخت برہمی کا اظہار۔ وزارت صحت کی ادویات کی قیمتوں کے تعین کی سمری واپس کر دی گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں کرپشن اور بے ضابطگیوں کے انبار۔ آڈٹ رپورٹ میں 16 ارب 40 کروڑ کی غیر معیاری امپورٹڈ گندم خریدنے کا انکشاف۔ 1 ارب 60 کروڑ مالیت کا غیر معیاری آٹا خرید کر عوام کو مہنگے داموں بیچ ڈالا۔ عوام کو سستا آٹا فراہم کرنے کی بجائے صارفین سے 17 کروڑ 92 لاکھ روپے اضافی بٹورے گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین 74 کروڑ کی چوری، فراڈ اور نان ریکوری سمیت دیگر بے ضابطگیوں میں بھی ملوث نکلے۔ فارماسوٹیکل کمپنیز کی منمانیاں، جان بچانے والی ادویات مزید مہنگی۔ رواں سال قیمتوں میں 5ویں بار اضافہ۔ نیوروبیان انجیکشن کی قیمت 1100 روپے سے بڑھا کر 1400 روپے۔ فلیجل ٹیبلٹ کے پیکٹ کی قیمت 803 سے 923 روپے ہو گئی۔ کیپسول سینگوبیان کی قیمت 230 سے 300 روپے۔ پونسٹان فورٹ پیکٹ 865 سے بڑھ کر 1095 اور پونسٹان سادہ 1800 سے 2108 روپے کر دی گئی۔ ڈیکلوران ٹیبلٹ 70 روپے سے 365 روپے کی ہو گئی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے اسپتال استعمال ہونے والے سیٹامیٹ کا پیکٹ 470 سے 650 روپے کر دیا گیا۔
بھارتی ایئر چیف کا 6 پاکستانی طیارے گرانے کا دعویٰ سیاسی بیان بازی قرار۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے بھارتی فضائیہ کے سربراہ کے بیان کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا کہ بھارتی اعلان اندرونی سیاسی بحران سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے۔ بھارت کی طرف سے جاری کردہ تصاویر بھی جعلی نکلیں۔ بھارتی میڈیا نے پرانے فوٹیج اور اے آئی تصاویر کو اصل بنا کر پیش کیا۔ چین کے دفاعی تجزیہ کار نے بھی بھارتی بیان کو مزاحیہ قرار دے دیا۔ بھارت کا خطے کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ مارکہ حق میں کامیابی سے دنیا کے نقشے پر ایک نیا پاکستان ابھرا۔ وزارت اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا قوم نے متحد ہو کر بھارت کے خلاف جنگ لڑی۔ میڈیا نے بھارت کے خلاف جنگ میں مثبت کردار ادا کیا۔ بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کے الزامات لگائے۔ فیلڈ مارشل نے مضبوط حکمت عملی بنائی۔ فضائیہ نے بھارتی طیارے مار گرائے۔ بھارت نے جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جس پر دنیا نے مذاق اڑایا۔ آئی ایم ایف کے دباؤ پر وفاقی حکومت کا مالی خسارہ کم کرنے کا مشن۔ این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کرنے کی تیاری شروع۔ وفاقی حکومت کے اخراجات میں کمی کے پلان پر بھی ابتدائی کام کا آغاز۔ ذرائع کے مطابق نئے این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کارکردگی سے مشروط کرنے کی تجویز۔ تعلیم، صحت، ماحولیات کے شعبوں میں بہتر کارکردگی سے صوبوں کو فنڈز ملنے کا امکان۔ بیامر بھاشا سمیت بڑے ڈیمز کے لیے بھی این ایف سی سے حصہ نکالنے کی تجویز سامنے آ گئی۔ مجوزہ پلان پر صوبوں کے اعتراضات، سندھ نے تجویز مسترد کر دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے لیکوڈک منصوبے کے لیے $30 کروڑ قرض منظور کر لیا۔ حکومت بلوچستان کے ایکویٹی حصے کے لیے $11 کروڑ کی جزوی کریڈٹ گارنٹی بھی پیکج کا حصہ۔ اس منصوبے کی فائنانسنگ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی۔ پہلے مرحلے میں کان سالانہ 8 لاکھ ٹن تانبا پیدا کرے گی۔ ملک بھر میں ای امیگریشن سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے آئندہ ماہ سے نفاذ کی منظوری دے دی۔ ای امیگریشن نظام سے مسافروں کو قطاروں میں لگ کر انتظار کرنا پڑے گا۔ مسافروں کو کاؤنٹر پر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اپلیکیشن کے ذریعے مسافر کی تفصیلات امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو مل جائیں گی۔ وزارت داخلہ نے ڈیجیٹل ایف آئی آر کا نظام بھی رائج کرنے کی منظوری دے دی۔ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے سرکاری ریگولیٹری اداروں کے من مانے فیصلے۔ نیپرا کے بعد ایس سی سی پی کے کمشنرز نے اپنی تنخواہوں میں لاکھوں روپے اضافہ کر لیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق کمشنرز نے خلاف ضابطہ 15 کروڑ 60 لاکھ اضافی تنخواہ اور مراد کی مد میں وصول کیے۔ وزارت خزانہ نے تنخواہوں میں غیر قانونی اضافے پر آنکھیں بند کر لیں۔ سندھ حکومت کا 10,000 ای موٹر بائک اسکیم کا اعلان۔ صنعتی ورکرز خواتین میں 10,000 الیکٹرک بائک تقسیم کیے جائیں گی۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ نے مفت ای بائک اسکیم کے لیے رجسٹریشن شروع کر دی۔ 20 سے 45 سالہ عمر کی خواتین صنعتی ورکر اسکیم کے لیے اہل ہوں گی۔ خواتین ورکرز کو ای بائکس قرض اندازی کے ذریعے دی جائیں گی۔